السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی اور سنو سے طبیعت ٹھیک ہے؟ میں علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. ایک مسئلہ تھا. جی بھائی. مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم مرد اور بیوی ہم بستری کے دوران اگر ہمیں کسی نے پیر سے آواز دی یا کوئی ایمرجنسی بن گیا یا کسی نے بلایا ہے تو ہم بستری میں فارغ نہیں ہوئے، تو اس حوالے سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ غسل کرنا لازمی ہے یا کیا کرنا چاہیے، اسے اسلام کیا اجازت دیتا ہے؟ بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسج ہمیں کرتے ہیں سوال، ہم یوٹیوب پر آپ کے جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے. جب آپ کے سوال کا جواب ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ کو خود بخود اطلاع پہنچ جائے گی. بھائی کے ذہن میں یا بہت سارے مسلمان مرد اور خواتین ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے جنابت کا غسل نہیں کیا ہے، میاں بیوی نے ہم بستری کری ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نجس ہو گئے ہیں، ناپاک ہو گئے ہیں، ہم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی تھا. دراصل آیا ایک آدمی کو غسل جنابت میں تاخیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس نے ہم بستری کر لی ہے تو کب غسل کرے؟ سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے، سن لیجئے. عذر اور بدون عذر، اگر وہ بغیر غسل کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے سوال اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے، یا پھر کسی سے ملنے چلا جاتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ یقول شیخ نے کہا کہ دوبارہ سے اس سوال کو پوچھو. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ہم بستری کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، ایمرجنسی ہو غیر ایمرجنسی ہو. شیخ فرما رہے ہیں کہ غسل جنابت آپ کو نماز سے پہلے ضروری ہے کرنا، نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. ظہر العصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے قصے منقول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی. حضرت حذیفہ کی حدیث ہے صحیحین کے اندر، ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے. آپ نے پھر وہ ہاتھ چھڑا کر چلے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ چھڑا کر چلے گئے اور مجلس سے اٹھ گئے. تو آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ ہم تو جنابت کی حالت میں تھے، ہم نے تو ہم بستری کی تھی، ہم نہائے نہیں تھے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو نجس ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں، آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے ملا سکتے ہیں. تو ہم نے کراہت کا اظہار کیا، ہمارے دل میں اچھا نہیں لگا، ہم جا کر غسل کر کے واپس آئے ہیں. المسلم لا ینجس، تو مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا. یہ جو نجاست ہے نا، یہ وہ نجاست نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے بول نہیں سکتے، کسی کے ساتھ آپ ایمرجنسی میں کام نہیں آ سکتے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے نجاست کی، آپ نے ہم بستری کی ہے، تو آپ فرض نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے. فرض نماز سے پہلے غسل کرنا ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو تو بالکل آپ بات بھی کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں نہاتے تھے. تو نہانا فرض نماز کے لیے، فرض نماز سے پہلے ہے. آپ نے سحری کری ہے، سحری بھی آپ کر سکتے ہیں روز اسی حالت میں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے ان دونوں حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا،
تم تو میرے ساتھ کیوں آئے اور یہاں کیوں بیٹھے، تم تو نجاست میں تھے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المسلم لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا، وہ گندا پلید نہیں ہوتا جیسے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اگر کوئی کام ہو تو اس کام کو بھی انجام دے سکتے ہیں. لیکن نماز کے لیے شرط ہے آپ کو نماز پڑھنی اسی وقت ہوگی جب آپ پاک ہوں گے، غسل جنابت آپ کر لیں گے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون